الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ آج ہم بہت بڑے فقیہ اہل سنت کے مفتی منیب الرحمن صاحب، انہوں نے روزے کے مسائل جو موجودہ درپیش ہوتے ہیں ان کو تحریر کیا ہے۔ ہم سماعت فرمائیں گے اور دیکھیں گے، اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ روزے کے چند ضروری مسائل جو کہ 19 کے قریب ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب نے 10 اپریل 2021 کو یہ لکھے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہا کی تفصیلات کی روشنی میں۔ مسئلہ نمبر 1، پہلا مسئلہ، بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے یا کسی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بالخصوص آج کرونا ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اکثر دوست احباب یہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانا کیسا، تو مفتی صاحب نے اس مسئلے کا حل بتا دیا کہ آپ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق کسی بھی مسلمان کو آپ خون کا عطیہ دے سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرکاری اداروں میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی تاریخیں انہوں نے فکس کی ہیں کہ جناب فلاں تاریخ کو آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے۔ میرے ماموں نے بھی کل مجھے کال کی کہ میں فلاں تاریخ کو میرا ٹیسٹ ہے، تو کیا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو مفتی منیب الرحمن صاحب کے اس فتوے سے بالکل وہ کرا سکتے ہیں، اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کروا سکتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے یا کسی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر خون دینے سے اتنی جسمانی کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے تو روزے کی حالت میں اس سے اجتناب کریں۔ پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، کسی کو خون کا عطیہ دے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس سے میرے جو ہے وہ کمزوری آ جائے گی تو پھر آپ اسے اجتناب کریں۔ نمبر 2، کان میں دوا یا تیل ٹپکانے یا دانستہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں آپ دوا ڈالیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس سے پانی یا دوا رس کر معدے یا دماغ تک پہنچ جاتا ہو، تو یعنی پانی پہنچ جاتا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ادروائز کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، مفتی صاحب فرماتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالنے یا کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے روزے کی حالت میں، اور کسی قسم کی انجیکشن جو ہے وہ طاقت کے لیے یا کوئی اور انجیکشن لگوانا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فرماتے بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگانے سے، جس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث میں صریح حکم نہ ہو۔ چونکہ انجیکشن کے بارے میں کوئی صحیح حکم نہیں ہے تو وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے، اس میں لوگوں کو جس عالم پر اعتماد ہو اس کے فتوے پر عمل کریں۔ ڈاکٹر وہبہ زوہیلی لکھتے ہیں کہ انجیکشن جلد کے اندر پٹھوں میں یا رگوں میں لگانا ہو، بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ لگائے، افطار کے وقت تک انتظار کرے۔ اگر رگوں میں خون چڑھائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ فقہ الاسلامی جلد 3 صفحہ نمبر 14-12۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں اور مفتی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان حالات میں یعنی کہ انجیکشن نہیں لگوانی چاہیے اگر اس کی حالت ٹھیک ہے۔ اگر کوئی زیادہ مجبوری ہو تو اس حالت میں وہ لگوا سکتے ہیں، بعض دوسرے علماء کہتے ہیں۔ تو جتنی کوشش کریں وہ بہتر ہے، جتنی احتیاط کرے وہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 4،
روزے کی حالت میں کے آنے کی فقہاء کرام نے 24 ممکنہ صورتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الف، یہ اختیار منہ بھر کے آئے، اس میں سے کچھ مواد واپس نگل لے، اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، یعنی کے آنے کے بعد کچھ مواد واپس نگل لے تب روزہ ٹوٹے گا۔ با، طبی مجبوری کے تحت جان بوجھ کر کے کرے، جیسے عربی میں استقاء کہتے ہیں، اگر ایسی کہ منہ بھر کر آ جائے تو خواہ واپس حلق میں کچھ بھی نہ نکلے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیم، باقی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک تو کہ منہ بھر آئے اور کچھ مواد اندر چلا جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا کہ کسی مجبوری کے تحت جان بوجھ کے کی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی نیت ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر رات ہی سے نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس صورت میں ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ رات ہے، کیونکہ روزہ وہ دن میں ہوتا ہے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ سب کو بتاؤ کہ کل کا روزہ ہوگا، چاہے وہ ظاہر وہ رات کو آ کے اس نے بتایا ہے عشاء کے ٹائم، تو وہ رات تھی، تو فرمایا کل اعلان کر دو کل روزہ ہوگا۔ اس پر میری ویڈیو بھی ہے، وہ بِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ، اس پر بعض رات اعتراض کرتے ہیں کہ بھی کل کا روزہ، تو اس کا مطلب آپ کل کا روزہ رکھ رہے ہیں، آج کا روزہ نہیں رکھ رہے، ایسی بات نہیں۔ جب ہم رات کو نیت کریں گے تو وہ رات ہوتی ہے، کیونکہ روزہ دن کا ہوتا ہے، تو صبح صادق کے بعد وہ دن ظاہر ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے اس کی تفصیل دیکھنی وہ میری ویڈیو دیکھ لیں، وہ بِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ۔ صبح صادق یعنی سحری کے وقت یا سحری کے بعد کرنا چاہے تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ سحری کا وقت یا سحری کے بعد ظاہر سحری ختم ہو گئی ہے اور صبح صادق ہو گیا ہے، تو اس کے بعد وہ دن شروع ہوا ہے، تو وہ کہے گا آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کرے تو یہ کہے میں آج صبح سے روزے سے ہوں۔ اگر دل میں نیت ہے اور زبان سے روزے کی نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر رات سے روزے کی نیت کی ہے تو تب بھی سحری کر سکتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نیت زبان سے کرنا ہی بدعت ہے، ایسی بات نہیں، آپ علیہ السلام نے خود نیت کی ہے، گھر میں آ کے پوچھتے تھے کہ آج کھانے میں کچھ ہے، گھر والے بتاتے تھے کہ نہیں ہے، تو آپ فرماتے آج میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح نماز کی نیت بھی، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اگر زبان سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس بارے میں، آپ نے فرمایا زبان سے نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، سحری سے پہلے غسل جنابت واجب ہو چکا تھا مگر سحری ختم ہونے سے پہلے غسل نہ کر سکا، یا دن میں روزے کے دوران نیند کی حالت میں جنبی ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ غسل فرض ہو جائے سوتے ہوئے تو اس میں روزے میں جو اجر ملتا ہے روزے کا، اس میں کوئی کمی نہیں آتی اور نہ ہی روزہ فاسد ہوتا ہے، یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں۔ البتہ واجب غسل کو اتنی دیر تک مؤخر کرنا کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے نماز قضا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 7، وضو کے دوران مسواک کرنا عام دنوں میں بھی سنت ہے اور رمضان المبارک کے دوران روزے کی حالت میں بھی سنت ہے، خواہ عصر کے وقت یا عصر کے بعد کرے۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت مرتبہ نبی علیہ السلام کو روزے میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ترمذی 725 حدیث نمبر۔ روزے کی حالت میں فقہاء احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، خواہ وہ خشک ہو یا تر یا اس میں کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہو۔ تر مسواک کی لکڑی کا کوئی ریشہ حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ احتیاط ہے کہ تر مسواک اگر کرتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں خشک مسواک، اس کو ہم پانی ڈالتے ہیں پھر اس کو گیلا کرتے ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، لیکن تر مسواک ہے، اس کا اگر ریشہ حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ منجن، ٹوتھ پاؤڈر یا پیسٹ اس سے مختلف ہے، یعنی ان کا مسئلہ یہ مختلف ہے مسواک سے کہ اس میں ذائقہ بہت محسوس ہوتا ہے، نہ اس پر مسواک کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے یہ مسواک کے برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔
حتی الامکان روزے کی حالت میں اس کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے ذرات حلق میں واضح طور پر محسوس ہوں اور اس کا قوی اندیشہ بھی ہوتا ہے، ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ الغرض منجن یا ٹوتھ پاؤڈر یا پیسٹ سے ممانعت کا مشورہ احتیاط کی بنا پر ہے کہ ایسا نہ کریں، یہ احتیاط کی بنا پر ہے کہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر اس کے ذرات حلق میں چلے جانے کا امکان رہتا ہے۔ یہ بہت اہم مسائل جو آپ مفتی منیب الرحمان سے سیکھ رہے ہیں اور میں اس کو بتا رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے لکھے مسئلہ نمبر 8، روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بالوں کو تیل لگا سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نمبر 9، دمے کا مریض جو آلہ تنفس انہیلر کے استعمال کے بغیر دن نہیں گزار سکتا، وہ معذور ہے اور اس کو اس بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ مرض دائمی ہے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے اور مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھ لیا، بعد میں اسے ضرورت پڑ گئی تو پھر اگر وہ دوبارہ استعمال کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو بعد میں قضا کرے، ورنہ فدیہ ادا کرے۔ انہیلر میں اگرچہ گیس ہوتی ہے اور ہوا حلق میں جاتی بھی رہتی ہے اور خارج بھی ہوتی ہے، آکسیجن پر تو زندگی کا مدار ہے، لیکن انہیلر میں آکسیجن کے ساتھ ایک کیمیکل بھی ہوتا ہے جو حلق کے راستے میں معدے تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ جو کیمیکل چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ بندہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا تو وہ فدیہ دے گا۔ اگر وہ سردیوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ سردیوں میں ان کی قضا کرے گا۔ نمبر 10، انتہائی درجے کے ذیابیطس کے مریض یا ایسے تمام امراض میں مبتلا مریض جن کو خوف خدا رکھنے والا کوئی دیندار ماہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ وقفے وقفے سے دوا استعمال کرو یا پانی پیو یا خوراک استعمال کرو، ورنہ مرض بے قابو ہو جائے گا یا کسی عضو یا جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے تمام لوگ شرعی معذور ہیں۔ انہیں شریعت نے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کریں۔ ایسے لوگ دائمی مریض کہلاتے ہیں، لیکن اگر فدیہ ادا کر دیا ہے اور بعد میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس بیماری سے صحت عطا کر دی ہے تو قضا بھی کرے، فدیہ میں دیے ہوئے مال کا ثواب اسے مل جائے گا۔ یعنی ایسا بندہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بالکل معذور میں روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے، بعد میں اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی ہے تو پھر وہ قضا کرے، جو اس نے فدیہ دیا ہے وہ اس کے لیے اجر مل جائے گا۔ نمبر 11، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا مقرر کیا ہے۔ ہر روزے دار اپنے معیار اور مالی استطاعت کے مطابق فدیہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سو جو شخص خوش دلی کے ساتھ فدیے کی مقررہ مقدار سے زیادہ ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ البقرہ 184، 184 نمبر آیت۔ 12، مسئلہ نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں مسافر یا عارضی مریض کو عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، لیکن یہ بھی فرمایا اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ البقرہ 184۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھتا ہوں، اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے صحابی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ بخاری 1943۔ مسافر یا عارضی مریض فدیہ دے کر روزے کی فرضیت سے آدھا برآں نہیں ہوں گے، یعنی مسافر ہے یا مریض ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اسے قضا کرنی پڑے گی، بلکہ انہیں رمضان مبارک کے بعد صحت یاب ہونے پر عذر کی بنا پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 13، روزہ رکھنے کی صورت میں حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کی اپنی یا بچے کی صحت کے بگڑنے کا ظن غالب ہو تو وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، حاملہ ہے، وہ روزہ رکھے گی تو اس کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا، صحت بگڑ جائے گی، یا دودھ پلانے والی ہے تو دودھ کم ہو جائے گا، بچے کو تکلیف ہوگی تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں قضا روزے رکھنے ہوں گے بعد میں۔
اسی طرح ایام مخصوص کے دوران عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایام ختم ہونے پر غسل واجب کر کے پاک ہو جائے اور روزے رکھے۔ جتنے دنوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں اتنے دنوں کے قضا روزے رکھنے ہوں گے۔ ایام مخصوص میں نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، اور ان دنوں میں رمضان کے روزے آ جائیں تو ان کی قضا کرے گی رمضان کے بعد۔ نمبر 14، گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا اس کے ذمہ باقی ہے، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا رکھے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے پہلے قضا کر دے۔ تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا علی الفور واجب نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ رمضان مکمل ہوا فوراً اس کے بعد روزوں کی قضا کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، بعد میں آہستہ آہستہ کرتا رہے، لیکن بلا عذر اتنی تاخیر کرنا گناہ ہے کہ اگلا ماہ رمضان شروع ہو جائے، ایسا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس پر گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہے، اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے، اور جس نے نفلی روزے رکھے جبکہ اس پر رمضان کے روزوں کی قضا باقی تھی، اس کے نفلی روزے قبول نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ قضا روزے رکھ لے۔ مسند احمد 8621 نمبر حدیث۔ مسئلہ نمبر 15، تمام مرد روزے کے دوران بیوی کے ساتھ بوس و کنار سے اجتناب کریں۔ اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن شہوت کے غلبے کے پیش نظر روزے کو فاسد ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ نمبر 16، رمضان مبارک کے قضا روزوں کا کسی وقفے کے بغیر لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی بیچ میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ گرمی کے روزوں کی قضا گرمی کے دنوں میں رکھی جائے، نہ یہ ضروری ہے کہ سردیوں میں قضا شدہ روزوں کی قضا سردی کے موسم میں کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں شریعت نے وسعت اور آسانی رکھی ہے، سال کے دوران اپنی سہولت کے مطابق قضا روزے رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 17، جس نے بشری کوتاہی کی بنا پر روزہ نہ رکھا یا رکھنے کے بعد عذر کی بنا پر توڑ دیا، اس پر صرف قضا لازم ہے۔ رکھنے کے بعد عذر کی بنا پر توڑا ہے، اس پر قضا لازم ہے، یعنی ایسا آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ بنا تو اس نے روزہ توڑ دیا مجبوری کے تحت، تو اس پر قضا لازم ہے۔ البتہ جس نے روزہ رکھ کر کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کے توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے، یہ 60 روزے مسلسل اور ایک قضا کا روزہ اس کے لیے رکھنا ہے۔ نمبر 18، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، لوگوں کو ایذا پہنچانا، بیہودہ یا جنسی تلذذ کی باتیں کرنا عام حالات میں بھی منع ہے، اور روزے کی حالت میں ان کی ممانعت و حرمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان باتوں سے فقہی اعتبار سے تو روزہ فاسد ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزہ دار روزے کے کامل اجر سے محروم ہو جاتا ہے، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 19، گزشتہ چند سالوں سے ماہ رمضان میں شدید گرمی ہوتی ہے، جسے ہیٹ سٹروک یا ہیٹ ویو کا نام دیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ پسینہ نکلنے کی وجہ سے انسانی جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جسے طبی زبان میں ڈی ہیڈریشن کہتے ہیں۔ ہماری رائے میں ایسے حالات میں جب کسی شخص کے لیے بیماری کے خطرناک بن جانے یا روزے دار کی جان تلف ہونے کا ظن غالب ہو جائے تو روزہ توڑنے یا چھوڑنے کی شرعی رخصت پر عمل واجب سمجھا جائے، کیونکہ اس کی تائید میں احادیث مبارکہ، ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کے اقوال موجود ہیں کہ ایسی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں روزہ توڑنے پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے جو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کرنا تم پر واجب ہے۔ مسلم 11:15۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا، اس کو میدان عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا کہ اللہ نے رخصت دی اور اس کو قبول نہیں کر رہا۔ نمبر 3، حدیث نمبر، بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی معصیت کو ناپسند فرماتا ہے، اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے، کہ میں نے بندے کو رخصت دی ہے وہ اس پر عمل کرے۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر روزہ رکھنے کی صورت میں ہلاکت کا اندیشہ ہو
تو روزہ توڑنا واجب ہے، کہ اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر کاسانی حنفی لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اور عذر کی بنا پر روزہ توڑنے کی مطلق اباحت ہے، کہ عذر ہے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، بلکہ وجوب اس صورت میں ہے کہ روزے دار کی ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ یعنی جب واجب روزہ توڑنا اس وقت ہے کہ اس کی جان کے گزر جانے اور ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس پر واجب ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اللہ کے حق کو قائم رکھنے کے لیے نہیں، جو کہ واجب ہے۔ اس حالت میں روزے کا وجوب باقی نہیں رہتا، اور یہ حرام ہے کہ بندہ روزہ نہ توڑے۔ تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا مباح بلکہ واجب ہوگا۔ بدائع السنہ جلد 2 صفحہ نمبر 142۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہم سب کے لیے آسانی فرمائی ہے، تو اس پر عمل کریں اور دوسروں دوستوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ 0302 2075 378 یہ میرا نمبر ہے۔ اگر کسی بھائی کو یہ PDF چاہیے تو وہ ہم اس کو سینڈ کریں گے۔ 0302 2075 378 یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 0302 2075 378۔ جس بھائی کو یہ PDF چاہیے وہ پڑھنے کے لیے یا دوستوں کو سینڈ کرنے کے لیے، تو اس نمبر پر ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے روزے قبول منظور